صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام جو ہے اس کی کون سی صورت جو ہے وہ بہتر ہے؟ کس طریقے سے ہم اسلام پر چلیں تو ہماری عاقبت جو ہے، ہماری آخرت بہتر ہو سکتی ہے؟ تو میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، یہ نسخہ اپنے پاس رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، آپ اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے ہو، اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں جانتے۔ یہ اسلام ہے، بڑا محبت کا درس دیتا ہے۔ اور میرے حضور نے فرمایا تطعم الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ تو اس پر عمل کرو گے تو آپ کی آخرت جو ہے وہ بہترین ہو جائے گی۔ حضور غوث اعظم آپ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور جو برہنہ ہے ان کو کپڑے پہنانا، کپڑے پہنانا ہے۔ یہ میرے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں۔ تو اپنے ہمسائے کا خیال کرو۔ میرے حضور نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ہمسائے کا خیال نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ رات کو اپنا تو پیٹ بھر کے سو گیا لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام وضو فرماتے ہیں، یہ بڑے ہی اہم بات ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور وضو فرماتے ہیں، صحابہ کرام وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، اور جن کو پانی نہیں ملتا وہ جو گیلے ہاتھ ہوتے ہیں ان پر اپنے ہاتھ مس کر کے اپنے چہروں پر ملتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ صحابہ یہ کیا کام کرتے ہو، یہ کس لیے کرتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ میرے حضور نے نفی نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا اگر یہ کام کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح آخرت میں بہترین انعاموں سے نوازے اور محبتوں سے نوازے، تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے ہمسائے کا خیال کرو، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اپنے ہمسائے کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن محشر کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو میرا پتہ کرنا نہیں ہے۔ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اے ابن آدم میں برہنہ تھا، مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ اس وقت ابن آدم آگے سے وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ جو ہے وہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ میرا فلاں بندہ جو ہے وہ بیمار تھا، اس کا تو نے پتہ نہیں کیا، اس کی عیادت نہیں کی۔ اگر تو بھوکے کو کھانا کھلاتا تو اسی طرح ہی سمجھ کے تو اللہ کو، اگر تو بیمار کی عیادت کرتا تو اسی طرح سمجھو کہ تو نے میری عیادت کی۔ اگر کسی ننگے کو کپڑے پہنا دیتا تو میری رحمتیں تیرے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ایسے پیار کرتا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے اس رب وحدہ لا شریک کو راضی کرے، اس رب وحدہ لا شریک کے ہر حکم کو مانے۔ جو حکم اللہ کے حبیب نے لا کر ہمیں سنا دیا اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل